سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو یہاں پہ فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بھی بہائیں گے۔ تو پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ مخلوق تو ابھی بنائی جانے والی ہے، تو ان کو کیسے پہلے پتہ چل گیا کہ یہ فساد بھی کرے گی اور خون بھی بہائے گی؟ تو اس کا جواب بعض مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو بنایا ہوا تھا، جن میں یہ جنات بھی شامل تھے، اور ان لوگوں کی بہت آپس میں فسادات ہوتے تھے، بہت لڑائیاں ہوتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان کو سزا دی گئی، اس مخلوق کو ختم کیا گیا۔ تو فرشتوں نے شاید اس سے پہلے بہت ساری اور ایسی مخلوقوں کو دیکھا ہوا تھا جو یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، تو فرشتوں کے علاوہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مخلوق بھی وہاں پہ موجود تھی۔ اب اللہ عالم وہ صرف جنات ہی تھے یا اور بھی مخلوق تھی، لیکن باہر ان فرشتوں نے اس سے پہلے کچھ مخلوق کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ تبھی ان کے ذہن میں ایک دم یہ بات آئی کہ کیا اب اللہ تعالیٰ جو ایک اور مخلوق بنانے والے ہیں، کیا بھی وہ وہی کام کریں گے جیسے کہ وہ ساری مخلوقیں جو پہلے کرتی رہی ہیں؟ پھر اس آیت مبارکہ کے بارے میں دوسری بات کہ کیا یہ فرشتوں کا اعتراض تھا یا یہ فرشتوں کا سوال تھا؟ تو مفسرین ہم یہ فرماتے ہیں کہ اعتراض میں اور سوال میں فرق ہوتا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا، اعتراض نہیں کیا تھا۔ تو گویا کہ یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو یہ سارے کام کرے گا؟ تو یہاں سے مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں تو پھر اولاد ماں باپ سے بھی سوال کر سکتی ہے، اور شاگرد استاد سے بھی سوال کر سکتا ہے۔ لہذا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ ساری باتیں جو کہ آیت مبارکہ کے ضمن میں انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ یہ فرشتے کیسے آرگیو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ایک مخلوق بنا رہا ہوں تو بس اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے جسٹ سوال کیا تھا۔ پھر اس آیت کے ضمن میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جب فرشتے جو ہے انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کیا وہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا، تو اس کے جواب میں اب ان کو اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم آپ کی وہ مخلوق ہیں کہ ہم کسی کا قتل نہیں کرتے، ہم کوئی فساد نہیں کرتے۔ لیکن یہاں انہوں نے بالکل الٹ بات کی ہے۔ بجائے یہ کہنے کے کہ ہم فساد اور خون نہیں بہاتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایک متضاد بات کہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بہت ہی پیاری بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اپنی تسبیح کا ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کے معاملات میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ جو مخلوق تسبیح کرنے والی ہے، اللہ کو یاد کرنے والی ہو، ذکر کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرنے والی ہو، بلکہ اس پورے جملے کو اگر سمیٹ دیا جائے کہ اگر مخلوق جو ہے وہ عبادات کرنے والی ہو، تو پھر وہ مخلوق جو ہے وہ فساد کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے، پھر وہ قتل و خون جو ہے وہ کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ ہماری عبادات کا، ہماری ذکر فکر کا جو اثر ہے وہ ہمارے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ لہٰذا ہم ایک طرف نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوتیں بھی بہت ہوتی ہیں، تسبیحات بھی بہت ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ہماری ذات کے شربے نہیں ختم ہو رہے ہوتے۔ تو اہل علم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ پھر کیسی نماز ہے، یہ کیسا ذکر ہے کہ جس کا اثر ہمارے معاملات میں نظر نہیں آتا؟ تو بہت اہم بات یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے کہ انسان کے ذکر، انسان کی عبادات کا اثر جو ہے وہ اس کے معاملات میں نظر آنا چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ میں نسبح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ سبحہ سے ہے۔ سبحہ کو آخری پاروں میں کافی بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں پہ ایک اور خوبصورت انداز مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ تو تیرنے کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایک جلدی جلدی حرکت کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان پانی میں تیر رہا ہو تو اس کو مسلسل اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی ہوتی ہے۔ ہم جیسے پرندوں کو دیکھتے ہیں وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ان کا جو اڑنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک مسلسل جو ہے وہ حرکت ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ مخلوق جو کہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں اور عمل میں بہت جلدی کرنے والی ہو اور مسلسل کرنے والی ہو۔ تو سبحہ کے اندر ایک معنی یہ ہے، اور دوسری بات اس لفظ کے ضمن میں جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو تیرنے والا ہوتا ہے وہ پانی کی سطح کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ غوطے کھائے گا یا پانی کی سطح کے نیچے ہوگا تو وہ ڈوبنے والا ہو جائے گا۔ اس سے جو اہم بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی کی سطح کے اوپر تیرنا یعنی کہ اپنے آپ کو پانی کی سطح کے اوپر برقرار رکھنا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ان جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ جہاں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہہ دیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ تسبیح کے
اندر جو تصور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ بات کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور جب کوئی انسان وہ بات نہیں کہتا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور معیار کے مطابق ہوتی ہے تو وہ بات تسبیح شمار نہیں ہوتی ہے۔ اسی ضمن میں جو تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو سبحہ کے مقام پہ کب رکھنا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے پریکٹیکل معاملات میں آتا ہے، مثلا ہمارے ماں باپ کے ساتھ معاملات، استادوں کے ساتھ معاملات، شوہر بیوی کے معاملات اور ہمارے باقی رشتہ داروں کے ساتھ معاملات۔ تو وہاں پہ بعض اوقات بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی سطح کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، ان مواقع پہ جو رویہ ہمیں ڈیزرو کرتا ہے ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو گویا کہ ہم سبحہ کے مقام سے جو ہے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا جو مقصد ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ یہ صرف سبحہ کا مقام جو تسبیح میں ہم بیان کرتے ہیں، یہ صرف الفاظ کے ساتھ تسبیح نہیں ہوتی ہے، اس کا عملی نمونہ کیا ہوتا ہے کہ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ کی شان کے مطابق بات کرنا، اور انسان کا تسبیح کے مقام پر رہنے کا کیا مراد ہوتی ہے کہ اس کے اپنے معاملات میں بھی جو ہے وہ ایک معیار کے اوپر رہنا۔ یہ لفظ جو سبحہ ہے اس کے اندر یہ تمام تاثرات پائے جاتے ہیں۔